وہ جائے نماز پر بیٹھی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے مسلسل رو رہی تھی۔ سانس پوری طرح اکھڑی ہوئی تھی، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ 3 دن سے وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار حقیقت پہلے سے زیادہ بے رحم لگنے لگتی۔ 2 دن پہلے جب سکندر نے دوسری شادی کا ذکر کیا تھا، تب اسے لگا تھا شاید وہ غصے میں کہہ رہا ہے، شاید وقتی ضد ہے، شاید وہ مان جائے گا۔ مگر آج اس کی خاموش تیاری نے ہر امید توڑ دی۔ ابھی وہ سجدے سے سر اٹھا کر آنسو صاف کرنے ہی لگی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ قدموں کی آواز سنتے ہی اس کے ہاتھ خود بخود نیچے آ گئے تھے۔ وہ پلٹی نہیں مگر جان گئی تھی کہ سکندر ہے۔ سکندر سفید کاٹن کا بہترین لباس پہنے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ دیکھنے میں وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، اسے دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہوتا تھا۔ چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کوئی عام بات کرنے آیا ہو۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا، پھر ہلکی آواز میں بولا، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ یہ جملہ سنتے ہی اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ آہستہ سے پلٹی، آنسوؤں سے بھرا چہرہ، سرخ آنکھیں، کانپتے ہونٹ۔ اس نے اسے دیکھا اور روتے ہوئے بولی، آپ کو آخر کیا حاصل ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ سب کر کے؟ میں نے آج تک آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، کبھی آپ کے آرام میں فرق نہیں آنے دیا، کبھی آپ کے سامنے اونچی آواز نہیں کی۔ پھر کیوں میرے ساتھ ایسا ظلم کر رہے ہیں؟ جب آپ نے میرے قریب آنے کی خواہش ظاہر کی، میں نے کبھی آپ کو منع نہیں کیا، ہمیشہ آپ کی خواہش کا احترام کیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے تھے آپ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، میری جگہ کسی کو نہیں دیں گے، مجھ سے ہمیشہ محبت کریں گے، پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سکندر، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں چرا کر بولا، ہماری بات ہو چکی ہے آیت، بار بار ایک ہی بات دہرانا سمجھداری نہیں ہوتی۔ تم بلا وجہ ایسی باتیں کر کے مجھے مشکل میں ڈال رہی ہو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ فوراً بولی، میں آپ کو اپنی باتوں سے مشکل میں نہیں ڈال رہی، بلکہ حقیقت کا پردہ اٹھا رہی ہوں۔ اور رہی سمجھداری کی بات، تو مجھے آپ اس بات کا جواب دیں، یہ سمجھداری ہے کہ ایک عورت زندہ ہو، آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہو، اور آپ اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لیں؟ اس کی آواز پوری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نہیں برداشت کر سکتی یہ سب۔ اگر آپ مجھ سے شادی کرنے کے بعد یہی سب کرنے والے تھے تو مجھے اپنے لیے منتخب کیوں کیا؟ شادی سے پہلے میں نے آپ کو منع کیا تھا، ہمارے خاندان الگ الگ ہیں، ہم دونوں کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ آسمان ہیں تو میں زمین ہوں، آپ آگ ہیں تو میں پانی۔ ہم آپ کے مقابلے میں کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تب آپ نے کیا بولا تھا؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، دولت سے نہیں۔ پھر اب یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، اسی لیے آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنے لیے چن رہے ہیں؟ خدا کے لیے ایسا مت کرے۔ سکندر کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے جھنجھلاہٹ ابھری۔ اس کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، 2 دن پہلے تم نے خود ہاں کی تھی، اب یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ یہ بلا وجہ کی باتیں تم کیوں کر رہی ہو؟ مجھے جواب دو۔ اس کی بات سن کر وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، کیونکہ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا اگر منع کیا تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مگر میں نہیں کر سکتی، میں نہیں بانٹ سکتی آپ کو کسی کے ساتھ۔ سکندر چند لمحے خاموش رہا، پھر سیدھے لہجے میں بولا، میں یہاں بحث کرنے نہیں آیا، صرف بتانے آیا ہوں کہ میں نکاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا اور بلا وجہ اتنا مت رو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا بچے کی صحت پر اثر پڑے۔ اس کی بات سن کر ہنس پڑی، مگر وہ ہنسی درد سے بھری ہوئی تھی۔ میری طبیعت کا ذکر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اب میری طبیعت یاد آ رہی ہے؟ اس نے روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ آپ کا بچہ میرے اندر ہے سکندر، ہمارا بچہ، اس کے باوجود آپ جا رہے ہیں؟ سکندر نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی، مگر چہرے پر کوئی واضح تاثر نہیں آیا۔ اگر تمہیں اتنا ہی اعتراض ہے تو میں یہ رشتہ ختم بھی کر سکتا ہوں جو ہم دونوں کے درمیان ہے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی جیسے اس کی آواز ہی چھن گئی، وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ آنسو مسلسل بہ رہے تھے مگر زبان بند ہو چکی تھی۔ سکندر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی وہ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ وہی جائے نماز پر گر گئی، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے بری طرح رونے لگی۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے سینے میں کچھ مسلسل دب رہا ہو۔ کتنی محبت سے اس نے یہ گھر سنوارا تھا اور اب سب برباد ہو گیا۔ سکندر کی ہر پسند یاد رکھی تھی، اس کی ہر ضرورت سے پہلے اس کے سامنے چیز رکھتی، اس کے غصے برداشت کیے، اس کی خاموشیاں برداشت کی، اس کی مصروفیات برداشت کی، مگر آج وہی شخص اسے اس مقام پر چھوڑ کر کسی اور عورت کا شوہر بننے جا رہا تھا۔
اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ اسے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر اس کی غلطی کیا تھی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد دوسری جانب پورا منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ سکندر گاڑی سے اتر کر خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ چھوٹے سے گھر کو بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ سفید چادریں، دیواروں پر ہلکی سجاوٹ، صوفے پر صاف کور اور ایک طرف عورتیں بیٹھی تھی۔ ہر چیز سادہ تھی مگر اہتمام سے کی گئی۔ اس کے گھر کے تمام لوگ وہیں موجود تھے۔ سلیمان شاہ چند آدمیوں کے ساتھ بیٹھے رسمی گفتگو میں مصروف تھے، جبکہ نعیمہ بیگم اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ سکندر خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ بیزاری، بس ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سامنے بیٹھے لوگ کبھی اسے دیکھتے، کبھی ایک دوسرے سے بات کرتے، مگر اس کا ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ وہاں موجود اس کی ہونے والی بیوی کے گھر والے اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اشال کے لیے اتنے بڑے گھرانے کا لڑکا چل کر خود آئے گا، جبکہ دوسری جانب اس کا اپنا حال بالکل مختلف تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آیت کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا، وہی آنسوؤں سے بھری آنکھیں، کانپتی آواز اور وہ جملے، میں آپ کو کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا لی۔ دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ کبھی بھی آیت کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر جو حالات اس کے ساتھ پیش آئے، اس کی پیش نظر یہ نگاہ کرنا بے حد ضروری تھا۔ نعیمہ بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ اگر تمہارا ارادہ دوسری شادی کا نہیں تو پھر فیصلہ کیوں لیا؟ میں مانتی ہوں تم آیت کو بہت پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، لیکن اگر اب تم اپنے لیے فیصلہ لے چکے ہو تو میری جان، اب سب چیزیں چھوڑ کر اپنی اس خوبصورت مومنٹ کو انجوائے کرو۔ سکندر نے ہلکا سا سر اٹھایا مگر خاموش رہا۔ ان کی باتیں اس سے بے حد بری لگ رہی تھی، لیکن حالات کی نزاکت کے تحت وہ خاموش تھا۔ اسے خاموش دیکھ وہ دوبارہ بولی، تم کوئی غلط کام نہیں کر رہے سکندر، اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تم حلال کام کر رہے ہو، کوئی گناہ نہیں، اس لیے خود کو تکلیف مت دو، ہمت اور حوصلے سے کام لو۔ یہ فیصلہ تم نے اپنی پوری رضامندی سے لیا ہے، لیکن تم تو اس طرح بیٹھے ہو جیسے زبردستی لائے گئے ہو۔ سکندر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد صرف اتنا کہا، میں ٹھیک ہوں امی، آپ الٹا سیدھا نہیں سوچیں، میں نے اگر فیصلہ لیا تو پورے دل سے لیا ہے۔ آیت میری پہلی بیوی ہے، اس کا مقام کوئی نہیں لے سکتا، اور اشال میری دوسری بیوی ہے۔ میں اتنا صاحب حیثیت ہوں کہ 4 شادی بھی کر سکتا ہوں، اگر میں دوسری کر رہا ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں، آپ اتنی فکر مت کریں۔ نعیمہ بیگم نے فوراً جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے حال سے واقف نہیں ہوں؟ میں ماں ہوں تمہاری، کوئی باہر کی عورت نہیں۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، لیکن خود کو کنٹرول کرو، مہمان دیکھ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ بلا وجہ کی باتیں پیٹ پیچھے بنے۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا مگر اتنے میں اندر سے چند لوگ باہر آتے دکھائی دیے۔ مولوی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ عورتوں کے حصے میں اشال کی رضامندی لی جا چکی تھی۔ اب سب کی نظریں سکندر کی طرف اٹھ گئیں۔ مولوی صاحب سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو نکاح شروع کیا جائے۔ لڑکی سے رضامندی لے لی گئی ہے۔ نعیمہ بیگم فوراً مسکراتے ہوئے بولی، جی بالکل شروع کریں۔ سکندر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اپنے سامنے رکھا اور سنجیدگی سے بولے، سکندر شاہ ول سلیمان شاہ سکندر، آپ کا نکاح اشال فرید دختر فرید احمد سے حق مہر 5 لاکھ روپے کے عوض کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سوال سنتے ہی ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا پہلا نکاح آ گیا، وہ دن جب آیت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد جب اس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تو وہ کتنی گھبرائی ہوئی تھی، پھر شادی کے بعد آہستہ آہستہ کیسے اس نے اس کے گھر کو اپنا گھر بنایا، اس کی ہر پسند یاد رکھی، ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑی رہی، اور آج وہی عورت اس کے پیچھے روتی رہ گئی جبکہ وہ یہاں بیٹھا دوسری عورتوں سے نکاح کر رہا تھا۔ اندر ہی اندر وہ بھی گھائل ہو رہا تھا، لیکن بے حد مجبور۔ سکندر شاہ صاحب، مولوی صاحب کی آواز پر وہ حال میں واپس آیا۔ اس نے ہلکا سا گلا صاف کیا اور گہری سانس لے کر بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس نے ذرا مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال کیا گیا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر نظریں جھکا لی، پھر سنجیدگی سے بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا تو ارد گرد بیٹھے لوگ مبارکباد دینے لگے۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کوئی دعا دینے لگا، مگر سکندر کے چہرے پر اب بھی وہی سنجیدگی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا، یہاں دستخط کر دیں۔ اس نے خاموشی سے قلم پکڑا، چند لمحے کاغذ کو دیکھا،
پھر اپنے دستخط کر دیے۔ دستخط مکمل ہوتے ہی اسے عجیب سا بوجھ محسوس ہوا، جیسے ایک ہی وقت میں اس نے کچھ حاصل بھی کیا ہو اور کچھ کھو بھی دیا ہو۔ نکاح ہونے کے بعد کچھ خاندانی رسومات ادا کی گئیں اور پھر کھانا کھلایا گیا۔ وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ آیت گھر پر اکیلی تھی اور وہ اندر ہی اندر بے حد بے چین ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے رخصتی کا شور ڈال دیا اور کافی لوگوں کے اعتراض کے باوجود وہ اشال کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ سکندر چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، پھر خاموشی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ باقی مہمانوں کی گاڑیاں بھی پیچھے آ کر رک چکی تھیں۔ عورتیں آہستہ آہستہ گاڑیوں سے اتر رہی تھیں، جبکہ گھر کے ملازم دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ سکندر نے ایک گہرا سانس لیا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سرخ روسی لباس میں ملبوس اشال گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے نظریں جھکائے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ ابھی سکندر اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب اس کی نظر میں مین انٹرنس پر کھڑی آیت پر گئی۔ وہ دروازے کے عین سامنے کھڑی تھی۔ آنکھیں بری طرح سرخ ہو چکی تھیں، چہرہ زرد لگ رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ دوپٹہ بھی کندھوں سے پھسلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی گھنٹوں سے مسلسل رو رہی ہو۔ ایک لمحے کے لیے سکندر کے قدم واقعی رک گئے تھے۔ دل میں عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، آیت اچانک چیخ اٹھی، خبردار، ایک قدم بھی آگے مت بڑھائیے گا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورچ میں کھڑے سب لوگ چونک گئے۔ کسی نے بھی آیت کو آج تک ایسا روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنی معصوم تھی، کبھی آنکھیں اٹھا کر کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور آج سب کے درمیان گھڑی بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اشال ڈر کر سکندر کے قریب ہو گئی، جبکہ نعیمہ بیگم فوراً پریشانی سے آگے بڑھی۔ آیت بری طرح رو رہی تھی۔ سکندر کے ماتھے پر بل پڑے، اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں خود کو آگ لگا لوں گی اگر آپ اسے اس گھر کے اندر لے کر آئے۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں مر جاؤں گی لیکن اپنی سوتن قبول نہیں کروں گی۔ اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی، مگر وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، میں نے آپ کو اولاد دی، آپ کے گھر کو سنوارا، آپ کی ہر خوشی کا خیال رکھا، پھر بھی آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ مجھے جواب چاہیے۔ آپ نے دوسری شادی کیوں کی ہے؟ اب آپ خاموش کیوں ہیں؟ جب میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں، آپ مجھے طلاق کی دھمکی دے کر خاموش کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ لڑکی اس گھر میں اسی صورت آئے گی جب مجھے میرے سوالوں کا جواب ملے گا۔ سکندر، آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا میں پڑھی لکھی نہیں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں مانتی ہوں مرد کو 4 بیویوں کی اجازت ہوتی ہے، لیکن جب ایک بیوی آپ کی تمام تر خواہشات کو پورا کر رہی ہے تو پھر دوسری طرف منہ مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ سکندر نے ارد گرد کھڑے لوگوں کی نظریں اپنے اوپر محسوس کی تو اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ شہزادہ تھا، اپنی عورت سے کتنی ہی محبت کر لے مگر اپنی ذات کی ایسی توہین کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ دانت بھینچ کر بولا، بکواس بند کرو آیت۔ وہ چند قدم آگے آیا، سر پر دوپٹہ لو اور اوپر پوشن میں جاؤ۔ بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس۔ اب ایک لفظ اور بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے صرف ابھی تک میری نرمی اور میرا پیار بھی دیکھا ہے، مگر اگر تمہیں میں نے اپنا غصہ دکھا دیا تو تم میرے سامنے آنے سے بھی ڈرو گی۔ اوپر جاؤ، ابھی کے ابھی، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی آیت۔ آیت نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی دوپٹہ لوں گی۔ جب آپ نے مجھے بھری محفل میں تنہا کر دیا تو میں کیوں خود کو چھپاؤں؟ کیوں اپنی عزت بچاؤں؟ جب میرا شوہر میری فکر ہی نہیں کر رہا، جب اسے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں، تو کیوں کروں میں اپنی صحت اور اپنی عزت کا خیال؟ مجھے صرف جواب چاہیے۔ اگر مجھے جواب نہیں ملا تو یاد رکھیے گا میں مر جاؤں گی، لیکن آپ کو اپنی اور اپنی اولاد کی شکل دیکھنے نہیں دوں گی۔ اس کی بات سن کر نعیمہ بیگم غصے سے بولی، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سب لوگ کھڑے ہیں یہاں، تمہارے اندر تمیز نہیں ہے شوہر سے گفتگو کرنے کی؟ یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے کہ بھری محفل میں اپنے شوہر کو رسوا کرو؟ مگر آیت جیسے اب کسی کی سننے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ وہ مسلسل روئے ہوئے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کسی کو جواب نہیں دینا، مجھے صرف میرے شوہر سے جواب چاہیے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، آپ نہیں کر سکتے۔ سکندر اب مکمل غصے میں اس کے قریب آیا۔ اس نے زور سے اس کا بازو پکڑا، اتنی شدت سے پکڑا تھا کہ یہ بات طے تھی کہ اس کے بازو پر اس کی انگلیوں کے نشان آ گئے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے خرا کر بولا، اپنی ذات کا اور میری ذات کا تماشا مت بناؤ آیت، میں مزید تمہاری باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب 2 دن پہلے ہم دونوں کے درمیان سب باتیں ہو چکی ہیں تو اب یہ تماشا لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کیا چاہ رہی ہو؟ میں تم پر سختی کروں؟ اس کی آواز دبی ہوئی مگر خطرناک حد تک سخت تھی۔
اگر اب تمہاری آواز نکلی یاد رکھنا میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو مجھے یہ حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ آیت در سے سسکی مگر بازو نہیں چھڑایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمت سے بولی، میں کہیں نہیں جا رہی۔ آپ اس لڑکی کو میرے گھر کے اندر نہیں لا سکتے، میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ بس بہت برداشت کر لیا ہے میں نے۔ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے اور اپنی بیوی کو اس گھر میں نہیں لا سکتے، یہ میرا گھر ہے، میں نے اس گھر میں پہلے قدم رکھا ہے، یہاں میرا حق ہے، کسی اور عورت کا نہیں۔ اس کے الفاظ سنتے ہی سکندر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر سرد لہجے میں بولا، میں تمہیں کھڑے کھڑے چھوڑ دوں گا، سمجھ رہی ہو تم؟ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر ابھی اوپر نہیں گئی تو۔ یہ جملہ سنتے ہی آئے جیسے ساکت ہو گئی، اس کے چہرے پر ایک دم شدید مایوسی پھیل گئی، آنکھوں میں موجود آخری امید بھی جیسے ختم ہو گئی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے اپنے آنسو صاف کیے اور روتے ہوئے پلٹ گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر وہ پھر بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پوش میں عجیب خاموشی پھیل گئی۔ سکندر نے گہرا سانس لیا، اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اشار کا ہاتھ تھاما اور بغیر پیچھے دیکھے اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مزید یہاں کھڑے ہو کر کسی اور کو صفائی دینے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ ایک لمحے میں آیت نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس کا رد عمل کچھ اس طرح کا ہوگا، لیکن وہ دروازے پر ایسا تماشا کرے گی اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب آیت کافی دیر تک کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ اتنا روئی تھی کہ آنکھیں سوج گئیں اور سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ کئی بار اس نے خود کو خاموش کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی سکندر کا چہرہ ذہن میں آتا دل پھر سے بھر آتا۔ اسے ابھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی دوسری عورت کو اپنے گھر لے آیا، جو ہمیشہ محبت کا دم بھرتا تھا، آج اس کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر دیا۔ یہ بات اسے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں روتے روتے وہ بستر پر ہی لیٹ گئی۔ جسم میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ کپڑے بھی بدل پاتی۔ آنکھیں بند ہوتے ہی نیند نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ طبیعت پہلے ہی بوجھل تھی اور اب اس ذہنی اذیت نے اسے مزید نڈھال کر دیا تھا۔ آدھی رات کے قریب اچانک اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، جیسے کوئی اس کے بہت قریب لیٹا ہو۔ اس کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ چند لمحوں تک وہ سمجھی ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، پھر نظر سامنے گئی تو اس کی سانس رک گئی۔ سکندر اس کے بے حد قریب لیٹا ہوا تھا، ایک بازو اس کے قریب رکھا ہوا تھا جبکہ چہرہ اس کی طرف تھا۔ آیت اسے دیکھتے ہی ٹوٹ گئی۔ وہ فوراً روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسے کتنا بھی ناراض ہو جائے لیکن سکندر کے بغیر رہنا اس کے بس سے باہر تھا۔ سکندر کی آنکھ بھی اس لمحے کھلی، اس نے بغیر کچھ کہے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ جانتا تھا آیت کتنی حساس اور معصوم ہے، اور ابھی جس کیفیت سے وہ گزر رہی ہے اسے ابھی اس کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ اشال کو سمجھا کر آیت کے پاس آ ہی گیا۔ ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دوسرا اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ کیوں اپنی ذات کو اتنا ہلکان کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے تمہارا رونا تکلیف دیتا ہے۔ اس کے باوجود ایسی حرکتیں؟ وہ اس بات کو بالکل فراموش کر گیا تھا کہ کچھ گھنٹوں پہلے آیت نے کس طرح اس کی ذات کا اور اپنی ذات کا تماشا لگایا۔ وہ بالکل پہلے والا سکندر تھا جو اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی فکر میں ایسے ہی ہلکان ہوتا۔ آیت بری طرح رو رہی تھی، اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر وہ ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ آج کی رات سکندر اس کے پاس آئے گا، مگر اسے اپنے پاس دیکھ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے سر کو آہستہ سے سہلاتے ہوئے بولا، میں تمہارے پاس ہی ہوں، تم کیوں اتنی پرواہ کر رہی ہو؟ اس کے الفاظ سن کر وہ اور زیادہ رونے لگی۔ چند لمحے بعد وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ ایک دفعہ صرف وجہ بتا دیں، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ بغیر وجہ کے میں خود کو سمجھا نہیں پا رہی، دماغ میں کئی طرح کی سوچ آ رہی ہے، صرف ایک دفعہ ذکر کر لیں، میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ بات مجھے اندر سے مار رہی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ نے کسی اور کو اپنے لیے منتخب کیا۔ آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ سکندر خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ آیت نے اس کے کپڑے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں میں ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرا دل اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی۔ میں آپ کو اولاد دے رہی ہوں، میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، ہمیشہ آپ کی عزت کی، ہمیشہ آپ کا خیال رکھا، آپ کے گھر والوں کو اپنا مانا، آپ کی ماں کو اپنی ماں بولا، آپ کے بابا کو باپ کا درجہ دیا، پھر آپ مجھے چھوڑ کر دوسری عورت کی طرف کیوں گئے؟ یہ بات مجھے بالکل ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ چند لمحوں کے لیے سکندر بھی خاموش ہو گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، دوسروں کی طرف کب گیا ہوں؟ آیت نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور وہ آہستہ آواز میں بولا،
میں تو تمہارے پاس ہوں، اپنی بیوی کو باہوں میں لے کے لیٹا ہوا، پھر دوسری عورت کے پاس کیسے گیا؟ اگر آج میں تمہارے پاس نہیں آتا بلکہ اپنی سہاگرات انجوائے کرتا، تب تم یہ بات کرتی ہوئی اچھی بھی لگتی۔ ابھی تو یہ بات تمہارے منہ سے بہت ہی نامناسب لگ رہی ہے۔ اس نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیا اور اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر نرمی سے بولا، جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے اسے رونا آتا ہے، لیکن اگر آپ اس مشکل پر قابو پا لیں تو رونا خود بخود رک جاتا ہے۔ جب میں تمہارے پاس ہوں، اپنا اور اس لڑکی کا اتنا امپورٹنٹ دن چھوڑ کر تمہیں اپنی باہوں میں لے کر لیٹا ہوا ہوں، تو اور میری جان کو کیا چاہیے؟ آیت نے فوراً کہا، صرف ایک جواب چاہیے، آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ سکندر کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے سنجیدگی آ گئی۔ اس نے نظریں ہٹا لی جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، اس سوال کا جواب تمہیں جلد مل جائے گا، لیکن ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا، میرا خاموش رہنا بہت ضروری ہے آیت۔ آیت فوراً بولی، ابھی کیوں نہیں؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ سکندر نے دوبارہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں۔ لیکن کیوں؟ پلیز بتائیں نا، وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی تھی۔ آخر کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے حق ہے جاننے کا۔ سکندر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا دوست بھی۔ اس کی آواز اس بار پہلے سے نرم تھی۔ میں کبھی تمہارے ساتھ غلط نہیں کروں گا، تمہیں تکلیف دینا میرا مقصد نہیں ہے۔ آیت خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، وہ پھر بولا، تم ابھی اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو، تمہیں اپنے ساتھ ساتھ ہمارے بچے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس کی خاطر خود کو سنبھالو، اتنا مت رویا کرو، میں تمہارا ہی ہوں، بس اتنا سمجھ لو کہ ایک مجبوری ہے اور اس مجبوری کے تحت یہ سب کرنا ضروری ہے۔ آیت کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے، مگر اس بار اس نے آواز نہیں نکالی۔ سکندر نے اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی، پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، اب مجھے سکون چاہیے، اس لیے اب آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے سائڈ ٹیبل کی لائٹ بند کر دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ اب دھیرے سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی، اس کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری جانب ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی خوبصورتی میں کھوتا چلا گیا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ آیت کی آنکھ ہلکے شور سے کھلی تھی۔ چند لمحے وہ ویسے ہی لیٹی رہی، سر اب بھی بھاری لگ رہا تھا اور آنکھوں میں جلن تھی۔ رات کی باتیں ایک ایک کر کے ذہن میں واپس آنے لگی تھی۔ اس کا دل پھر سے بوجھل ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے نظر گھما کر پورے کمرے کو دیکھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، سکندر وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے فوراً سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر سے لوگوں کے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا دل عجیب طریقے سے گھبرایا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور کندھوں پر پھیلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ناشتے کی میز پر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سربراہی نشست پر سکندر موجود تھا اور اس کے بائیں جانب وہ کرسی تھی جہاں ہمیشہ آیت بیٹھتی تھی، مگر آج وہاں اشال بیٹھی تھی۔ آیت کی آنکھیں فوراً بھر آئیں۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر سب کچھ مروڑ دیا ہو۔ اشال خاموشی سے بیٹھی تھی، جبکہ نعیمہ بیگم اسے کسی بات پر مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ آیت نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ اس کا دل چاہا وہ واپس اپنے کمرے میں چلی جائے۔ ابھی وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ سکندر کی آواز آئی، آیت باہر آؤ اور ناشتہ کرو۔ وہ وہیں رک گئی۔ سکندر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ناشتہ ڈیلے نہیں کرو، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے آیت۔ آیت نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور بولی، آپ ناشتہ کر لیں۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، میرے بغیر ناشتہ شروع تو کر ہی لیا ہے نا، اور میری کرسی پر بھی کسی کو بٹھا دیا ہے، تو اب میں کروں یا نہ کروں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ پلٹنے لگی تھی کہ سکندر کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ 1 منٹ کے اندر آ کر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ آیت رک گئی، ورنہ اگلے منٹ میں خود وہاں آؤں گا، اور یاد رکھنا پھر جس طرح تمہیں یہاں لاؤں گا وہ بات تمہیں ہضم نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے کی سختی سن کر آیت واقعی گھبرا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی سکندر غصے میں کیا کر سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر سہمے قدموں کے ساتھ میز کی طرف آ گئی تھی۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اپنی کرسی پر گئیں جہاں اشال بیٹھی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑی رہی، پھر دوسری کرسی کھینچ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میز پر عجیب خاموشی پھیل گئی تھی۔ سکندر نے خود اپنے ہاتھ سے اس کے لیے ناشتے کی پلیٹ بنائی، پراٹھا، انڈا اور جوس رکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ پورا ختم کرنا ہے، اس سے سنجیدگی سے کہا، اور دوائیں بھی میرے سامنے لینی ہیں۔ آیت نے فوراً نظریں چرا لی، دوائیاں میں کمرے میں لے لوں گی۔ اس کے لہجے میں ضد تھی، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکندر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اشال اچانک بول پڑی،
میری وجہ سے سکندر سے بدتمیزی مت کرو، آؤ ناشتہ کرو۔ آیت نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اشال سنجیدگی سے بول رہی تھی، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ سکندر ہمارے شوہر ہیں، تمہیں چاہیے ان کی عزت کرو۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک سکندر نے زور سے ہاتھ میز پر مارا۔ آواز اتنی سخت تھی کہ سب چونک گئے۔ اس نے غصے سے اشار کی طرف دیکھا۔ آئندہ کے بعد میرے اور اس کے درمیان تم نہیں بولو گی۔ اس کی آواز بے حد سرد اور سخت تھی۔ یہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھائے گی تو بھی تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ اشال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن سکندر یہ غلط ہے، وہ مزید کچھ کہتا۔ اس سے پہلے ہی وہ بولا، تم مجھے نہیں سکھاؤ گی کیا غلط ہے اور کیا نہیں۔ وہ فوراً بولا، یہ ہمارے درمیان کا مسئلہ ہے، اس لیے چپ رہو۔ اس کی نظریں اب بھی سخت تھیں۔ اگر تم میری بیوی ہو تو وہ تم سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ میز پر خاموشی چھا گئی۔ آیت نے ایک لمحے کے لیے سکندر کو دیکھا۔ آنکھوں میں تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے کرسی پیچھے کی اور خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ باقی سب لوگ خاموش بیٹھے رہ گئے۔ وہ کمرے میں آ کر خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ دل عجیب طریقے سے بھاری ہو رہا تھا۔ ابھی تک اس کے کانوں میں وہی الفاظ گونج رہے تھے جو سکندر نے ناشتے کی میز پر اشال سے کہے تھے۔ ایک طرف اس کے دل کو سکون ملا تھا، سکندر نے سب کے سامنے اس کی طرفداری کی، مگر دوسری طرف اپنی کرسی پر اشال کو بیٹھا دیکھ کر اس کے اندر کچھ بری طرح ٹوٹا بھی تھا۔ وہ تھک چکی تھی، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اس نے آہستہ سے دوپٹہ اتارا اور دوبارہ لیٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ سکندر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ آیت فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر سکندر نے دروازہ بند کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تم بغیر ناشتے کے اندر کیسے آ گئی؟ آیت نے نظریں جھکا لی۔ میں نے منع کیا تھا نا وہاں سے اٹھنے سے۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ آیت نے ہلکے سے لب بھینچے۔ وہ بلا وجہ بحث کر رہی تھی، وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں آ گئی۔ اس کا جواب سنتے ہی سکندر کا غصہ جیسے بڑھ گیا۔ وہ اچانک بلند آواز میں بولا، جب میں تمہاری طرفداری کر رہا تھا تو تمہیں وہاں سے اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آیت چونک گئی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سکندر کی آنکھوں میں واضح غصہ تھا۔ تمہاری نظر میں میری کوئی اوقات نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں سخت ناراضگی تھی۔ میں سب کے سامنے تمہارے لیے بات کر رہا تھا اور تم اٹھ کر چلی آئی؟ آیت فوراً گھبرا گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات بڑھ رہی تھی اسی لیے میں اٹھ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ دونوں کے درمیان میری وجہ سے مسئلہ ہو۔ سکندر نے طنزی انداز میں ہنکارا بھرا۔ مسئلہ؟ وہ قریب آتے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے میں خود نہیں سنبھال سکتا تھا یہ مسئلہ؟ آیت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کی بہت اہمیت ہے میری نظر میں۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ اور مجھے اس بات کا بہت احساس ہے، میں بس نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا شخص بولے، اسی لیے میں نے بات ختم کر دی تھی۔ سکندر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، آئندہ کے بعد میں کبھی تمہاری طرفداری نہیں کروں گا۔ آیت کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً بولی، سکندر، مگر وہ اس کی بات کاٹے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم نے اس کے سامنے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آیت کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے۔ نہیں، خدا کے لیے ایسی بات مت کہیں، وہ بے حد بے چینی سے بولی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے تو صرف کیا؟ سکندر نے سختی سے پوچھا۔ آیت کی آواز کانپ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ آپ سے بحث کرے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ کی کتنی عزت کرتی ہوں، مگر سکندر شاید اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے غصے سے نظریں ہٹائیں، پھر بغیر کچھ کہے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آیت فوراً بستر سے اتر کر اس کے پیچھے آئی۔ بات سنیں سکندر، اس کی آواز میں شدید بے بسی تھی، پلیز میری بات تو سنیں۔ مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی آیت جیسے بالکل ٹوٹ گئی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ چاہے کچھ بھی کر لے، ہر بات غلط ہی ہو رہی ہے۔ ایک طرف شوہر کو کھونے کا خوف تھا، دوسری طرف اسی شوہر کی ناراضی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا اور مسلسل رونے کی وجہ سے طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ 3 ماہ کی حاملہ ہونے کی وجہ سے کمزوری پہلے ہی بڑھ چکی تھی، سر چکرا رہا تھا اور معدے میں عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس طرح بھوکے پیٹ مزید نہیں بیٹھ سکتی، اسی لیے آخرکار ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا کچن کی طرف آ گئی۔ گھر میں عجیب خاموشی تھی۔
شاید سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ نکالی اور سالن گرم کرنے لگی۔ ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ابھی وہ اپنے لیے کھانا نکال ہی رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو نعیمہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر سختی تھی۔ آیت نے فوراً نظر جھکا کر سلام کیا۔ السلام علیکم۔ نعیمہ بیگم نے جواب نہیں دیا۔ آیت خاموشی سے دوبارہ کھانا نکالنے لگی، جیسے وہ کسی نئے جھگڑے سے بچنا چاہتی ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے نعیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ آیت در سے ہلکا سا سسکی۔ تم کیوں میری نئی نویلی دلہن اور اس کے شوہر کو آپس میں لڑوا رہی ہو؟ ان کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آیت نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ جی؟ نعیمہ بیگم نے بازو پر گرفت مزید سخت کر دی۔ تمہاری وجہ سے سکندر نے صبح اشار کو اتنا ڈانٹا۔ ان کی آنکھوں میں واضح ناراضی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کہیں کی حور پری؟ آیت کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ مگر نعیمہ بیگم نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ ایک لمحہ لگے گا تمہیں اس گھر سے نکالنے میں۔ اگر تمہاری اتنی ہی اہمیت ہوتی نا تو تمہارا شوہر کبھی دوسری عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ یہ الفاظ جیسے سیدھا اس کے دل میں اترے تھے۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے یقین نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی بولی، آپ تو ہمیشہ میری تعریف کرتی تھی۔ اس کی آواز پوری طرح بھرائی ہوئی تھی۔ آپ ہی کہتی تھی میں اس گھر کی رونق ہوں۔ آپ تو خوش تھیں کہ جلد اس گھر میں پوتا یا پوتی آنے والا ہے۔ اس نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ اب آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کریں گی؟ ایک عورت ہو کر بھی آپ میرا درد نہیں سمجھ سکتی۔ نعیمہ بیگم کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ خاموش رہو، وہ تقریباً چیخی۔ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے، دنیا ختم نہیں ہو گئی تم پر آیت۔ آیت خاموشی سے روتی رہی۔ نعیمہ بیگم نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ اگر اس گھر میں سکون سے رہنا ہے نا تو اپنی اوقات میں رہنا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا دروازہ کھولوں گی اور تمہیں اسی وقت اس گھر سے نکال دوں گی۔ آیت کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میرے اصول چلیں گے، تم نہیں سمجھاؤ گی مجھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ ان کے لہجے میں واضح دھمکی تھی۔ آئی بات سمجھ؟ آئندہ کے بعد اگر تم اشال اور سکندر کے درمیان آئی نا تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی۔ آیت پوری طرح کانپ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ نعیمہ بیگم نے آخری بار اسے سخت نظروں سے دیکھا اور بولا، اوقات میں رہو تم اپنی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ ان کی جاتے ہی آیت کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ آنسو مسلسل بہنے لگے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک ہی دن میں اس سے اس کا سکون، اس کی عزت، اس کا حق سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ سکندر صبح جس طرح غصے میں کمرے میں گیا، وہ بات اب تک اس کے دل پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ اوپر سے نعیمہ بیگم کی باتوں نے اسے اندر تک توڑ دیا۔ بار بار وہی جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے کہ اگر اس کی اہمیت ہوتی تو سکندر دوسری عورت کی طرف کبھی نہ لاتا۔ وہ خود کو جتنا مضبوط دکھانے کی کوشش کرتی، اندر سے اتنا ہی بکھر جاتی۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود اس کے دل میں سب سے زیادہ فکر سکندر کی ناراضگی کی تھی۔ اسے سکندر کا خاموش ہو جانا کبھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابھی آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے اب بھی ہلکی سوجی ہوئی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ آج اس نے سکندر کی پسند کا سرخ جوڑا پہنا تھا، ہلکا سا میک اپ کیا، بال سنوارے اور کانوں میں وہی جھمکے پہنے جو سکندر کو پسند تھے۔ شاید وہ ناراضگی بھول جائے، شاید پہلے کی طرح اسے دیکھ کر مسکرا دے۔ ابھی وہ دوپٹہ ٹھیک کر ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سکندر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی نظریں جیسے ہی آیت پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے واقعی خاموش رہ گیا۔ قدم وہیں رک گئے، آنکھوں میں واضح ستائش ابھری۔ اس نے سرخ لباس میں کھڑی آیت کو خاموشی سے دیکھا۔ وہ اس کی پسند کے مطابق تیار ہوئی اور یہ بات وہ بالکل فوراً سمجھ گیا۔ آیت نے اس کی نگاہوں میں وہ تاثر دیکھ لیا تھا۔ وہ ہلکا سے شرما گئی، نظریں جھکا کر آہستہ سے بولی، کیسی لگ رہی ہوں؟ سکندر اب بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ اس کے الفاظ سنتے ہی جیسے سکندر ہوش میں آیا۔ اس نے فوراً نظریں ہٹائیں اور ہلکی سی سر جھٹکا۔ کیوں ہوئی ہو میرے لیے تیار؟ اس کا لہجہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جب میری عزت کی تمہیں پرواہ ہی نہیں تو پھر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ آیت کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً مدھم ہو گئی۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آئی۔ سکندر کی شرٹ کا کالر ہلکے ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، مجھے بہت فکر ہے آپ کی اور بہت پرواہ بھی۔ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ آپ کی ذرا سی ناراضگی میری جان نکال دیتی ہے سکندر۔
سکندر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آیت نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرا ارادہ آپ کی انا کو ٹھیس پہنچانے کا نہیں تھا۔ اس نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں بس اس لیے وہاں سے اٹھ گئی تھی کیونکہ بلا وجہ میں موضوع بحث نہیں بن رہی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کہیں بھی ڈسکس کی جاؤں۔ اس کی آواز بھر آنے لگی۔ ہمارے درمیان جو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے یہ سب میرے اور آپ کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ اسی گہری سانس لی۔ ہمارے درمیان لاکھ اختلافات صحیح، لیکن میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ ہمارے رشتے کو خراب کرے۔ سکندر کے چہرے کی سختی اس کی باتیں سن کر آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب ہو کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ بس اسی طرح سمجھداری کا مظاہرہ کرو۔ اس کی آواز اب پہلے سے نرم تھی۔ بس کچھ دن اور پھر تمہارے سامنے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ آیت نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ میں نے یہ نکاح کیوں کیا۔ اس کے لہجے میں عجیب سنجیدگی تھی۔ بس اپنے شوہر پر یقین رکھو۔ آیت اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اس بار اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ شاید وہ پوچھ کر تھک گئی تھی، شاید اسے ڈر تھا کہ جواب پھر بھی نہیں ملے گا۔ اس کے چہرے پر واضح مایوسی تھی، مگر اس نے پھر بھی خاموشی اختیار کی رکھی۔ اگلے ہی لمحے سکندر نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کو اپنی سپردگی دے گئی تھی، اور وہ لائٹ بند کیے اسے بیڈ کی طرف پڑ گیا۔ رات 1:30 بجے رات کا وقت تھا اور گھر میں ایک غیر معمولی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ آیت کو کمرے میں سلا کر سکندر جب اشال کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ پہلے ہی جاگ رہی تھی اور بے چینی سے پورے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر واضح غصہ تھا اور قدم بے ترتیب تھے، جیسے وہ کسی اندرونی الجھن میں ہو۔ سکندر کو دیکھتے ہی وہ فوراً رک گئی اور تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز میں ناراضگی تھی۔ اب بھی اسی کے پاس رہتے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ سکندر نے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں اس طرح بدتمیزی سے بات کرنی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اس کی آواز ٹھہری ہوئی تھی مگر سخت تھی۔ تمہیں میری ناراضگی کا احساس بھی نہیں ہے، اشال نے فوراً جواب دیا۔ کیوں احساس کروں؟ صرف 2 دن ہوئے ہیں ہماری شادی کو اور تمہاری پہلی بیوی نے تمہیں تماشا بنا دیا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور طنز دونوں تھے۔ اگر تمہاری بیوی کا یہی رویہ تھا تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ سکندر چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر بولا، میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ میں تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ اس کے الفاظ سن کر اشال کے چہرے پر حیرت آئی۔ حالانکہ میری پہلی بیوی کے پاس سب کچھ ہے، خوبصورتی بھی، اچھی تربیت بھی، مگر مرد ذات ہو دل بہک جاتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اشال کا چہرہ بدل گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تم میری توہین کر رہے ہو یا تعریف؟ سکندر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، خیر تم سے کچھ بات کرنی ہے، بیٹھو۔ اشال تھوڑا سا ہچکچائی مگر پھر آہستہ سے بستر پر بیٹھ گئی۔ سکندر بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس نے اچانک سوال کیا، تمہارے چاچو سلیم صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ اشال نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو، اور وہ بھی اتنی رات کو؟ تمہیں چاہیے میری تعریف کرو یا کم از کم اپنی دیر سے آنے کی وضاحت دو، یہ نہیں کہ مجھ سے الٹے سوال پوچھو۔ سکندر نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دو۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ اشال کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ آئی، مگر اس نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں کیوں جاننا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اگر نہیں بتانا تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تم اکیلی اس کمرے میں رہو۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اشال گھبرا گئی۔ ٹھہرو میں بتاتی ہوں۔ سکندر رک گیا۔ اشال نے آہستہ سے کہا، وہ بزنس کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے۔ سکندر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ بس یہی؟ اشال نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ سکندر نے اس کی طرف آخری نظر ڈالی۔ کچھ نہیں۔ پھر وہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سکندر، اشال نے پیچھے سے آواز دی، مگر وہ رکنے کے بجائے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اگلے ہی لمحے اشال نے غصے میں 5 ٹکا تکیا اٹھایا اور زور سے دروازے کی طرف پھینک دیا، مگر سکندر جا چکا تھا۔ 1 ہفتہ خاموشی سے بیت گیا۔ آج معمول کا دن تھا۔ آیت صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے اور وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سے ان پر تیل لگا رہی تھی۔ چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سائے بن گئے تھے۔ وہ ابھی اسی حالت میں تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر آیت کو دیکھا تو فوراً اس کے چہرے پر ہلکی سی تبدیلی آئی۔ آیت نے اسے دیکھ کر ایک مدھم سی اداس مسکراہٹ دی۔
سکندر سیدھا اس کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آیت حیران ہوئی مگر کچھ بولی نہیں تھی۔ وہ اس کے پاؤں دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ آیت نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے اور پاؤں میں سوجن ہے، اس لیے تیل لگا رہی ہوں۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے تیل کی بوتل لے لی۔ لاؤ میں لگا دیتا ہوں۔ آیت فوراً پیچھے ہوئی۔ نہیں پلیز یہ مت کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ میرے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ سکندر نے اس کی بات سن کر کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولا، جب مجھے تھکن ہوتی تو اکثر تم گھنٹوں بیٹھ کر میرا پاؤں دبا دیتی، تب میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آیت خاموش ہو گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاؤں کو دوبارہ تھام کر آہستگی سے تیل لگانے لگا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا۔ اس کی آواز نرم مگر سنجیدہ تھی۔ اب تم جس حالت میں ہو تم پر یہ سب لاگو ہوتا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر آہستہ سے بولا، ویسے بھی میں نے تمہیں اسی حالت میں کتنا بڑا دکھ دیا؟ آیت نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ یعنی آپ کو اپنے کیے کا احساس ہے؟ سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے میری بیوی کتنی خفا ہے، کتنی ناراض ہے اور کتنی اداس ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے میں نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں نے یہ سب کسی وجہ سے کیا ہے اور یہ وجہ چند دن میں تمہارے سامنے آ جائے گی۔ آیت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، بس کوشش کریں وہ وجہ میرے مرنے سے پہلے آ جائے۔ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ میں آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ میرا سب کچھ ہیں۔ سکندر چند لمحے خاموش رہا، اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ آیت کو دیکھتا رہا، وہ واقعی ٹوٹنے کے قریب لگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے پاؤں چھوڑ دیے اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آیت اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ اتنا مت سوچو آیت۔ آیت نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہوں، بس یہی۔ سکندر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے نرمی سے کہا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے مگر اس بار وہ کچھ نہیں بولی۔ سکندر نے اس کے ہاتھ کو تھامے رکھا اور وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی مگر اس خاموشی کے پیچھے دونوں کے دلوں میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ گھر میں اس وقت نسبتاً خاموشی تھی۔ آیت اپنے کمرے میں تھی اور ملازمین اپنے کاموں میں مصروف۔ اس دوران کمرے کا دروازہ اچانک زور سے کھلا اور رشال اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، قدم تیز تھے اور سانس تیز چل رہی تھی۔ وہ سیدھی سکندر کے سامنے آ کر رک گئی۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ سکندر نے لیپ ٹاپ بند کیے بغیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ اس نے سکون سے کہا، میں واقعی تمہاری خوبصورتی میں ڈوب کر تم سے شادی کر لوں گا؟ اس نے ہلکا سا طنز کیا۔ اپنی شکل دیکھی ہے، ہر وقت پھٹکار برستی رہتی ہے۔ اشارت کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً جیب سے بندوق نکال لی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر غصہ زیادہ تھا۔ گھر کے اندر شور اٹھنے ہی ملازمین اور دوسرے افراد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آیت بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی اس نے منظر دیکھا اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سکندر ابھی بھی صوفے پر بیٹھا ہوا بالکل پرسکون۔ اس نے بندوق کو دیکھا، دیکھ کر بھی اپنا لہجہ نہیں بدلا۔ چلا لو اگر چلانی ہے، وہ آہستہ سے بولا، لیکن یاد رکھنا اگر ایک بھی گولی چلی اور مجھے لگی تو تمہیں صرف ڈبل سزا ملے گی، ویسے بھی تمہارا انجام طے ہے۔ اشال چیخی، تم نے سب کیوں کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ سکندر نے لیپ ٹاپ میز پر رکھ دیا اور آہستہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے میرے دوست کو قتل کیا تھا۔ اس کی آواز اب بالکل سرد ہو چکی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا تم اور تمہارا چاچو جو امیر لوگوں کو پھنساتے ہوئے اور لوٹتے ہو؟ تمہیں لگا تھا ہر بار کی طرح بچ جاؤ گے؟ اشار کچھ لمحے خاموش رہی پھر چیخ پر بولی، وہ سب ماضی تھا، میں نے تم سے شادی کی ہے، میرے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ سکندر نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ خاموش، اس کی آواز گونج رہی تھی، ماضی اب تمہارے گلے کا توق بنے گا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا، تمہارے چاچو کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو ثبوت تم نے چھپائے تھے وہ سب میں نے پولیس کے حوالے کر دیے۔ اشار کا چہرہ بدل گیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ چیخی۔ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں بھی مار کر جاؤں گی۔ اس نے بندوق دوبارہ سکندر کی طرف تان لی۔ آیت فوراً چیخی،
نہیں ایسا مت کرو، مگر اگلے ہی لمحے فضا میں فائر کی آواز گونجی، سب ساکت ہو گئے۔ بندوق اشال کے ہاتھ میں نہیں رہی، وہ زمین پر گر چکی تھی۔ کمرے میں پولیس آفیسر داخل ہو چکے تھے، انہوں نے فوراً اشال کو قابو کر لیا۔ وہ چیخی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں سکندر شاہ، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سکندر نے اسے دیکھتے ہوئے سکون سے کہا، جاتے جاتے ایک تحفہ اور لے جاؤ۔ اس نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر آہستہ واضح آواز میں بولا، میں سکندر شاہ اپنے ہوش و آواز میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا، چلیں کیس مکمل ہو گیا ہے۔ وہ سکندر کی طرف دیکھ کر بولا، بہت شکریہ، آپ کی مدد کے بغیر یہ کیس حل نہیں ہو سکتا تھا۔ سکندر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اشال کو وہاں سے لے جایا جا رہا تھا، وہ مسلسل چیخ رہی تھی مگر اب کوئی سننے والا نہیں تھا۔ سکندر نے ایک بار بھی پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ آخر یہ وجہ تھی اس لڑکی سے نکاح کی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آیت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ پریشان تھا اور آنکھیں اب بھی خوف اور بے یقینی سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے سکندر کو دیکھا، وہ فوراً اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آواز رونے سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا تھا سکندر؟ اگر آپ کو گولی لگ جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں جیتے جی مر جاتی۔ میرے بچے کا کیا ہوتا؟ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ سکندر نے آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ اس کی آواز نرم تھی۔ تکلیفوں کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب صرف امن اور خوشیوں کے دن ہیں، اب رونا نہیں ہے۔ آیت نے اس کے سینے سے الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے حقیقت بتائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ سب ایک منصوبہ تھا۔ آیت کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ خاموش رہا، پھر دوبارہ بولا، میرا دوست سہیل، وہ ایک لڑکی کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا اور پھر اس نے خودکشی کر لی۔ آیت نے ہلکی آواز میں پوچھا، کون تھی وہ لڑکی؟ سکندر نے سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ اشال کے نام سنتے ہی آیت کے چہرے پر صدمہ واضح ہو گیا۔ سکندر نے گہرا سانس لیا اور بولا، سہیل نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اسے معاف نہ کرنا، اسے سزا دلانا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اس طرح ٹریپ کروں گا جس طرح اس نے میرے دوست کو کیا تھا۔ آیت خاموشی سے سنتی رہی۔ سکندر نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اشال نے صرف محبت نہیں کی تھی، اس نے لوگوں کو استعمال کیا، ان سے پیسے لیے، انہیں ذہنی طور پر توڑا اور سہیل کو خودکشی تک پہنچایا۔ اس نے آیت کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے موبائل اور لیپ ٹاپ سے سب ثبوت مل گئے تھے، چیٹس، کال، سب کچھ۔ میری بیوی بننے کے بعد وہ سب میرے ہاتھ میں آ گیا تھا، میں نے سب پولیس کے حوالے کر دیا۔ آیت کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اب خوف کم ہو رہا تھا۔ سکندر نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اگر تمہارے منہ سے کچھ نکل جاتا تو سارا منصوبہ ختم ہو جاتا۔ وہ اس کے سامنے جھک گیا۔ مجھے معاف کر دو آیت، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں بعد میں سب بتاؤں لیکن حالات ایسے بن گئے کہ مجھے جلدی فیصلہ کرنا پڑا۔ آیت نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی، میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں نے سوچا آپ بدل گئے ہیں، میں آپ سے ناراض تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں سکندر۔ سکندر نے اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس کی آواز اس بار مکمل سچائی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب خاموش کھڑے تھے۔ آیت کے دل سے سارا بوجھ اترتا محسوس ہو رہا تھا اور سکندر کے چہرے پر پہلی بار سکون تھا۔ باہر کی دنیا جیسے پیچھے رہ گئی تھی، اب صرف وہ دونوں تھے اور ایک ایسا رشتہ جو آزمائشوں سے گزر کر مضبوط ہوا تھا۔